جب انسان زندگی کے اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں ہر چیز قابو سے باہر محسوس ہونے لگتی ہے، جب کوششیں ختم ہو جاتی ہیں اور سوال باقی رہ جاتے ہیں، جب لوگ ساتھ دینے کے وعدے کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور رات کی تنہائی میں صرف دل کی آواز سنائی دیتی ہے، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو صرف تسلی نہیں دیتی بلکہ حقیقت دکھا دیتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اختیار کبھی انسان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ اللہ کا اپنا بیان ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو قرآن کی سب سے عظیم آیت فرمایا، وہ آیت ہے آیت الکرسی، کیونکہ آیت الکرسی کوئی عام دعا نہیں بلکہ اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی حفاظت کا مکمل اعلان ہے۔ جب آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا سے، تو اسی لمحے ہر جھوٹی طاقت، ہر جھوٹا سہارا اور ہر بے بنیاد خوف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عبادت اور اختیار کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، اور جب حق صرف اللہ کا ہو تو پھر کسی اور چیز کو دل پر حاوی ہونے کا جواز باقی نہیں رہتا، چاہے وہ دولت ہو، لوگ ہوں، نظام ہو یا انسان کا اپنا خوف۔ پھر اللہ اپنی پہچان الحی القیوم کے ذریعے کرواتا ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کبھی تھکتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے، نہ کسی صورتحال سے بے خبر ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ فرماتا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، تو یہی وہ مقام ہے جہاں حفاظت کا تصور واضح ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، مگر اللہ کا نظام کبھی بند نہیں ہوتا، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ خوشی میں، نہ مصیبت میں۔ پھر اللہ یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی تمہاری مشکل بھی اسی کی ہے، تمہارا ماضی بھی اسی کا ہے، تمہارا مستقبل بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور یوں زندگی کا بوجھ انسان کے کندھوں سے اتر کر اللہ کی قدرت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ اس دنیا کے لیے کھلا پیغام ہے جہاں لوگ تعلقات، سفارش اور اثر و رسوخ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آیت الکرسی بتاتی ہے کہ اصل طاقت کا مرکز صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل۔ انسان مستقبل سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اسے جانتا نہیں، اور اللہ مستقبل سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ مستقبل اسی کی تخلیق ہے۔ پھر جب اللہ اپنے کرسی کا ذکر کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہاں انسان کے ذہن میں موجود بڑی مشکل کا تصور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی کرسی کے نیچے ہو وہ کبھی قابو سے باہر نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، نظر محدود ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے لیے نہ کوئی چیز بڑی ہے نہ چھوٹی۔ اور آخر میں جب اللہ اپنی صفات العلیہ اور العظیم بیان کرتا ہے تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ بلند بھی ہے اور عظیم بھی۔ انسان نیچے سے حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے تاخیر، خاموشی اور آزمائش اسے سزا لگتی ہے، جبکہ اوپر سے پورا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی کوئی جادوئی کلمات نہیں کہ انسان نافرمانی بھی کرے اور صرف پڑھ کر حفاظت کی توقع رکھے۔ یہ آیت یقین مانگتی ہے، اطاعت مانگتی ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو دل سے قبول کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا بلکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ جب خوف کے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو دراصل خوف کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، اور جب آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھا جائے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، رد عمل بدلتا ہے، اور آہستہ آہستہ زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اصل سکون مسائل کے ختم ہونے سے نہیں آتا بلکہ یہ جان لینے سے آتا ہے کہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو حالات جیسے بھی ہوں انسان ٹوٹتا نہیں، بس جھک جاتا ہے، اور جھکنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے، کیونکہ اختیار کبھی انسان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔